السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم حضرات، کیا آپ نے کبھی اندھیرے میں بیٹھ کر کے رات کے اندھیرے میں اپنے دل میں کبھی سوچا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں میرا کون کون حصہ کہاں کہاں جائے گا اور میرا کیا ہوگا؟ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ حضرات، اس سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا عظیم، بڑا رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، بخشش والا، عنایت والا، دعا قبول کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو رحمت اور برکت سے سرفراز فرمائے۔ حضرات، انسان موت کے بعد یعنی کہ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ حضرات، نمبر 1، روح ملک الموت لے کر کے چلی جاتی ہے۔ روح ملک الموت لے کر کے چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، مال وارث لے لیتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو روپیہ ہوگا، آپ کا پیسہ ہوگا، دھن دولت، ہیرا موتی، جو کچھ زمین جگہ ہے، سب آپ کے وارث لوگ لے لیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اور گوشت جو ہے، جیسے کہ اسے کیڑے کھا جاتے ہیں، تمہیں جب قبر میں رکھ دیا جائے گا، تمہارے گوشت جو شریر کے اندر ہے اسے کیڑے کھا جائیں گے۔ اس کے بعد میں جو تمہاری ہڈیاں رہ جائیں گی، جیسے کہ اسے مٹی کھا جائے گی۔ یعنی کہ نمبر 4، ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے، گوشت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ یعنی کہ نمبر 5 وہ ہے کہ نیکی، جیسے کہ قرضی یعنی کہ قرض خور، یعنی قرضہ، جن کا تم نے قرضہ کھایا ہے لے کر کے، وہ لوگ تمہارا نیکی کو لے لیتے ہیں۔ حضرات، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر کے دن، اے میرے امتیوں سنو، دنیا میں تم رہے اور دنیا میں رہ کر کے کسی کا اگر قرضہ تم نے لیا، 1 درہم یا 1 دینار لے کر کے تمہارا انتقال ہو گیا، تمہاری موت ہو گئی، تم اگر اسی حالات میں مر گئے، تو بروز محشر کے دن نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوگا، نہ ہیرا ہوگا، نہ موتی ہوں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اپنی نیکی دے کر کے تم کو ان کا اس رقم کو ادا کرنا ہوگا۔ حضرات، اب بھلا سوچو کہ ہم دن بھر محنت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ہماری کچھ نیکیاں آتی ہیں، اور جب ہم قرضہ کسی سے کھا لیں گے اور اسی حالات میں مر جائیں گے، تو ہماری نیکی وہ قرض خور لے کر کے چلا جائے گا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ مگر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل میں ارادہ کرو، جس کا قرضہ لو جلدی دینے کی ارادہ کرو کہ ہم اس کا قرضہ دے دیں۔ تو حضرات، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، اگر کسی کا قرضہ لو یا کسی کا قرضہ باقی ہو تو اسے بہت جلد واپس کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہم لوگوں کو فرائضہ بنتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا پیسہ باقی ہے تو اسے ہم معاف کر دیں اور معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر سنیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ زمین پر نہیں ہے، تو ہم اس کا قرضہ معاف کر دیں۔ حضرات، اب کیا بچا ہے؟ اب تمہارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ تمہاری روح تو ملک الموت لے کر کے چلی گئی، مال تو وارث لے کر کے چلے گئے، گوشت تو کیڑے کھا گئے، ہڈیاں تو مٹی کھا گئی، نیکی تو قرضے والے لے کر کے چلے گئے۔ اب تمہارے پاس کون سی چیز باقی رہ جائے گی؟ تو وہ باقی رہ جانے والی چیز جو ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان انسان کا باقی رہ جاتا ہے۔ انسان کا ایمان اگر درست ہے تو سب کچھ ہے، ایمان درست ہے تو اس کا سب کچھ ہے، اگر ایمان درست نہیں ہے تو اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، دنیا میں رکھے تو ایمان پر رکھے اور دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔